آپ سے مخاطب ہیں اور آج ہم اردو میں زیادہ بات کر رہے ہیں اور میرے سامنے انگلش کی نیوز پیپر ڈان ہے۔ کل سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو پاکستان میں آج حالات ٹھیک ہیں۔ کل بھی ہم نے ویڈیو بنایا تھا سیف گارڈنگ دی ہیلتھ ان کانفلکٹس۔ یہ سیف گارڈ ہیلتھ ان کانفلکٹس پولیشن کی رپورٹ تھی، جس میں جنگوں میں چاہے وہ یوکرین کی ہو چاہے انڈیا پاکستان کی، اب تو ماشاءاللہ اس میں کچھ جو آ گئی ہے، خاموشی آ گئی ہے۔ ڈاکٹرز، ہاسپیٹلز، ہیلتھ فیسلٹیز، ایمبولینسز اور ہیلتھ انفراسٹرکچر جس میں روڈ، بجلی، پانی اور ایکسیس جو ہے اینڈ وائلنس جو ہے وہ زیادہ تر بڑھ جاتا ہے، اور اس کی رپورٹ کے مطابق کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ 2000 پلس 2023 میں ڈاکٹرز، نرسز اور دوسرے لوگ گلوبلی جو ہے وہ اس کانفلکٹ یا وار کی نظر ہو گئے تھے یا انہوں نے جان گنوائی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ 86% جو فیسلٹیز ہیں ان کو ڈیمیج ہوتا ہے ایسے حالات میں، اور 43% پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور خاص طور پہ بارڈر کے دونوں طرف یا کانفلکٹ کے دونوں طرف ایکسیس اینڈ obstruction آف دا ہیلتھ کیئر از ون آف دا امپورٹنٹ obstacle۔ تو یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑا ہم MT CAT کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ 1998 سے پہلے یہ کوٹا سسٹم بھی ہوتا تھا، اوپن میرٹس بھی ہوتی تھی، اور لوکل کالج یونیورسٹیاں جو ہیں وہ داخلہ کرتی تھیں، اور ایک سموتھ سلسلہ چل رہا تھا۔ اچانک جس طرح سے ابھی انڈس ریور کے 6 کینال کی بات آئی، اسی طرح سے یہ آواز بھی وہاں سے لاہور سے UHS میں، اور ہمارے اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ آج کل کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے ہائی اسکول اور بورڈ کی ٹیچنگ کی کمپلینٹ پہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ری ایکشن کے طور پہ اور ایک کاؤنٹر چیک کے طور پہ بنائی تھی۔ اور آج جب میں ڈان کو دیکھ رہا تھا، وہ ابھی میرے سامنے اخبار نہیں ہے، لیکن پشاور میں چیٹنگ کے لیے پورے جلوس نکلے ہیں، اور میرے خیال میں انتظامیہ اور ان کے بیچ میں ٹاکس ہونے کے بعد بڑی مشکل سے وہ ایگزام امتحان آرگنائز ہو چکا ہے۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ کمیونٹی ہے یا جو سٹیزنز ہیں وہ چیٹنگ کے لیے باہر نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں فائرنگ کا بھی کوئی انسیڈنٹس ہوا تھا۔ تو دس از ون آف دا سمٹم، یا آپ ایسے لکھیں ٹپنگ پوائنٹ ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس حالات میں MT CAT جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کا کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں بن رہا ہے۔ آج ڈان میں ایک بہت بڑا آرٹیکل بھی میرے سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر کے ہیلتھ یا پبلک ہیلتھ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ یوزنگ پرائیویٹ فار پبلک ہیلتھ، اور پوری یہ آج کی ڈان میں بھی یہ پوری اخبار میرے سامنے ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یوزنگ پرائیویٹ سیکٹر فار پبلک ہیلتھ، اور اس نے لکھا ہے کہ پاکستان ہیلتھ کیئر سسٹم already leans heavily on private clinics, labs and hospitals, but without clear direction towards public health targets. Public-private partnership offer a real chance to bridge gap and improve health care services. آپ اس تصویر کو بھی دیکھیں کہ اس کو بخار ہے اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرا رہا ہے، جبکہ ہماری MT CAT جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرا رہا ہے، پبلک سیکٹر کرا رہا ہے۔ جب اس کے پاس خود پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانے کی ہے تو یہ MT CAT جو ہے اس کا کوئی پرپز ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ میرے خیال میں ہم وزیر اعظم سے گزارش کریں گے کہ انہوں نے جس طرح اب کینال کا اور جو سندھ کا جو مسئلہ تھا اس پہ ایک
فیصلہ دیا تو میرے خیال میں اس کو ایم ٹی کیٹ کو بھی ایبالش کر دینا چاہیے اور پرانے طریقے پہ چلے جائیں اور بورڈوں کے امتحان اور ہائی اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، اس کو بہتر بنایا جائے۔ کیٹ کے لیے ہم وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے گزارش کریں گے کہ انہوں نے یہ سلسلہ 1988 میں ایز وزیر اعلیٰ شروع کیا تھا، تو اب وہ وزیر اعظم ہیں۔ جس طرح سے یہ 6 کینال کا منصوبہ بھی وہیں سے شروع ہوا تھا اور اس کو واپس لے لیا گیا، تو اسی طرح سے یہ ایم ٹی کیٹ کو بھی لوکل کالجز اور ان کو ٹیسٹ کرنے کی طرف دے دیا جائے اور پورا دھیان بورڈ کے امتحانوں کو، ہائی اسکول کی ایجوکیشن کو، اور جب ہم پورا پرائیویٹ سیکٹر میں فگر آئی ہے کہ 58% جو او پی ڈی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے، تو باقی گورنمنٹ فیسلٹیز کے لیے یہ ایم ٹی کیٹ جو ہے اس کو کر دینا میرے خیال میں مناسب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کو کانفلکٹ زون میں کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمارے کریکولم میں ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ 1998 میں یہ ایم ٹی کیٹ جو ہے ایم کیٹ کے نام سے، جس کا مقصد تھا میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، اور پھر اس کو ایم ٹی کیٹ ڈینٹل بھی ملایا گیا۔ پہلے یہ علیحدہ بھی ہوتی تھی، تو ہم اس ٹائم پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب تھے، اب وہ وزیر اعظم ہے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اس ٹیسٹ کو انہوں نے خود شروع کیا تھا اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میڈیکل کی کوئی تعلیم اچھی ہو، مقصد یہ تھا کہ جو اسکولوں میں ٹیچنگ ہے، بورڈ میں جو ٹیچنگ ہے، اس کو ہم کم کریں۔ میرے خیال میں اسی پہ دھیان دیں اور اس ٹیسٹوں کو میڈیکل کالجز کے حوالے کر دیا جائے۔ اب اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ بھی سپتمبر اکتوبر میں جو ہے وہ رکھنے کی ہم تجویز دے رہے ہیں۔ پی ایم ڈی سی اس کو کانڈکٹ کرے گی اور اس کو لوکل لیول پہ کرنے کی ہم گزارش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جب ہمارا پورا سسٹم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہا ہے تو یہ پبلک سیکٹر کو ٹیسٹ کرنے کی کوئی خاص جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ایک آزادی دی جائے اور ہر میڈیکل کالج جو ریکگنائز ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج ہمارے ایک بہت بڑے عظیم ڈاکٹر مہاتیر محمد کی برتھ ڈے ہے۔ آج انہوں نے 100 سال پورے کیے ہیں اور وہ ملائیشیا کا وزیر اعظم رہا، انہوں نے ایم بی بی ایس کیا، جی پی رہے اور پھر ملائیشیا کے وزیر اعظم رہے، اور آج ان کی برتھ ڈے ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میڈیکل جو فیلڈ ہے اس کا نہ صرف ہمارے ہاسپٹلس میں، ہمارے پالیٹکس میں ایفیکٹ ہے، لیکن اوورآل کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں بھی ایفیکٹ ہے کہ ایک ڈاکٹر جب لیڈ کرتا ہے تو کنٹری جو ہے وہ ایک اچھی پیسفل اور بہتر انفراسٹرکچر اور ہیلتھ کیئر میں آگے چلی جاتی ہے۔ ابھی بہت سارے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کر کے بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ آج اتنا کافی ہے۔ آغا خان کی ٹیسٹ جو ہے اس کے فارم فلنگ کی ڈیٹ تو ختم ہو چکی ہے، 10 مئی تھی۔ ہم گزارش کریں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور آغا خان کی ٹیسٹ اور نیشنل یونیورسٹی کی ٹیسٹ اور پی ایم ڈی سی کی ٹیسٹ کو جو ہے وہ لوکل لیول پہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ خدا حافظ۔